وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارثي حاله الأمين المكين محيي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مقامی اور بیرونی علماء اور حفاظ کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج پر جلوہ گر ہے، جس کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ترجمان قادریت خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت مدظ اللہ العالی ناظم اعلیٰ مدرسہ عالیہ قادریہ و خانقاہ عالیہ قادریہ بدائم شریف یہاں موجود ہیں. ہر سال کی طرح یہ فقیر بھی آپ کے سامنے حاضر ہے، مگر اس بار جلسے میں کچھ تاخیر زیادہ ہو گئی. عام طور سے ہمارے جلسے اس وقت تک ختم ہو جاتے ہیں. قریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی رجب المرجب. ابھی اجمیر شریف حاضر ہوئے تھے عرس کے موقع پر، وہاں محفل میں حاضری ہوئی، فاتحہ میں شریک رہے، واپس آئے. اس بار عرس کی محفل کے لیے کوئی تازہ کلام نہیں ہو سکا، بہت وقت کم تھا اور کچھ گڑبڑ بھی چل رہی تھی، تو شعر نہیں ہو پائے. تو میں نے حضور تاجدار اہل سنت کا کلام اس محفل میں پیش کر دیا تھا. حضرت تو ہر سال پیش کرتے تھے. ایک دو شعر سن لیجئے اس کے. بتاؤ سر بتاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ فلک ہے تابع فرما معین الدین چشتی کا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلک ہے تابع فرما معین الدین چشتی کا، زمیں ہے حکم کی بندی معین الدین چشتی کی. سبحان اللہ
زمیں ہے حکم کی بندی معین الدین چشتی کی سبحان اللہ سبحان اللہ شہ بطحا کے جلوے ہیں شہ اجمیر سے ظاہر بے شک شہ بطحا کے جلوے ہیں شہ اجمیر سے ظاہر مدینہ لگتی ہے بستی معین الدین چشتی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مدینہ اللہ لگتی ہے بستی معین الدین چشتی کی بندھے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے سبحان اللہ بندھے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے پڑی ہے پاؤں میں بیڑی معین الدین چشتی کی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑی ہے پاؤں میں بیڑی معین الدین چشتی کی سبحان اللہ سبحان اللہ نسب ہے جس قدر اعلیٰ معین الدین چشتی کا بے شک ہے نسبت اس سے بھی عالی معین الدین چشتی سبحان کی اللہ سبحان اللہ ہے نسبت اس سے بھی عالی معین الدین چشتی کی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چند شعر سماعت کر لیں حصول برکت کے لیے بتاؤ تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں بے شک غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں ڈوبی ناؤ نکال دیتے ہیں حق ہے سبحان اللہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں ڈوبی ناؤ نکال دیتے ہیں بے شک ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں مولانا جامی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ سربر قدمت جملہ نہادند بگفتند پہلے والے مسئلے کیا ہیں اس کے گویم ز کمالے تو چے غوث الثقلینا سبحان اللہ سبحان اللہ گویم ز کمالے تو چے غوث الثقلینا اولاد ابن حسن آل حسینا سبحان دوسرا اللہ مصرع یاد نہیں آ رہا ہے کیا ہے بولا گویم ز کمالے تو چے غوث الثقلینا اولاد حسن آل حسینا سر بر قدمت جملہ نہادند و بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ سبحان علینا اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضور قادری دولہ عرض کرتے ہیں عینین رسول ہیں حسن اور حسین سبحان اللہ نور العینین شاہ قطب الکونین شاہ جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ قطب الکونین شاہ جیلانی ہیں غوث الثقلین شاہ جیلانی ہیں عینین رسول ہیں حسن اور حسین نور العینین شاہ جیلانی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نور العینین شاہ جیلانی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شہید بغداد نے عرض کیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ غوث اعظم کی غلامی عاصم سبحان اللہ واہ واہ اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے واہ 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 سبحان اللہ غوث اعظم کی غلامی عاصم سبحان اللہ سبحان اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سبحان وسلم اللہ سبحان اللہ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا ہم کا بہت پرانا بتاؤ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں فیض آباد میں تب میں نے کہا تھا سبحان اللہ اس کو شایع ہے حمد لا تعداد سبحان اللہ اس کو شایع ہے حمد لا تعداد جس نے سارا جہاں کیا ایجاد سبحان اللہ سبحان جس نے اللہ سارا جہاں کیا ایجاد سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تاجدار اہل سنت کہتے ہیں کہ سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے بے شک سب سے اچھی حمد عزت یہ حمد عزت ہے میرا رب خالق محمد ہے سبحان اللہ سبحان میرا رب خالق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں عجیب و غریب
اور बेहद खूबसूरत اور बेहद मुनासिब चीज़ें पैदा फरमाई। जो चीज़ जैसी चाहिए थी वैसी ही बना दी। और इस कायनात को पैदा फरमाने के बाद इसमें इंसानों को पैदा किया और उनकी नस्ल को बढ़ाया, जिसके नतीजे में आज 7 अरब लोग इस दुनिया में रहते हैं और ये सिलसिला क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब कुछ नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला का वजूद था। बेशक बेशक। इसीलिए हर मुसलमान इस बात की गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई होता शुरू से ही तो फिर ये गवाही नहीं दे पाते हम लोग। बेशक सही। इस गवाही से इस बात साबित हुई कि वही वो था बेशक। और कोई नहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब कोई नहीं हो और सिर्फ वही हो तो दूसरे की का तसव्वुर और ख्याल भी मुमकिन नहीं। बिल्कुल हक है। बेशक। इसीलिए हम इस बात की गवाही देते हैं कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बेशक। वो तन्हा है, वहदहू, अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। दुनिया में इंसान के आने के बाद बहुत सारे नज़रियात और ख़यालात ने वजूद पाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा को इस दुनिया में उतारा गया था उस वक्त तो कोई बदअक़ीदा था नहीं दुनिया में, न शिर्क हो रहा था। अब ये उतरे, अब इनकी नस्ल चली तो जो नज़रियात हज़रत आदम अल्लाह की जानिब से लेकर आए थे वही राइज रहे, मगर रफ्ता रफ्ता शैतान ने भी अपना काम किया और इंसानों को बहकाने पर कमर कस ली और वसवसे और ख़यालात ज़हनों में डालता रहा। अब उन वसवसों का आना था और इधर से उन वसवसों के इलाज के लिए कोई हस्ती मौजूद नहीं थी। नबी से दूरी बन गई थी, कुछ कब्रें मौजूद थी। शैतान ने उन कब्रों का सहारा लेकर इंसानों को बहकाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो ये कितने नेक लोग थे जिनकी तुमने कब्रें बनाई हैं, तो इन्हीं कब्रों की वसीले से और इन्हीं कब्रों को जहन में रख कर तुम अल्लाह की इबादत करो तो तुम ज़्यादा करीब हो जाओगे। बात बहुत मुनासिब लगी लोगों को, उनका बात तो सही। बस तो मस्जिद छोड़ के कब्रों पे आके बैठ गए। बात चलती रही। एकदम से शैतान ने ये नहीं कहा कि अब तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और की परस्ते शुरू कर दो। ठीक है साहब, अब ये फिक्र जहन में आ गई, लोग इसमें मस्त हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद शैतान ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा करो कि ये जो लोग जिनका इंतकाल हो गया इनके बुत बना लो, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनके मुजस्समे बनाओ और उन मुजस्समों के वसीले से इबादत करो। कुछ लोगों को ये बात भी समझ में आ गई। ऐसा हो गया, उनके मुजस्समे बनाए गए, फिर वहाँ इबादत और रियाजत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद शैतान ने कहा कि अब इनकी तुम इबादत करो तो ज़्यादा करीब हो जाओगे। तो वहाँ से शिर्क का सिलसिला शुरू हो गया। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब ये हुआ इस वजह से कि शैतान ज़हन में वसवसे डालता रहा। उन वसवसों को जहाँ निकलना था, जहाँ इलाज होना था, वहाँ ये जाते नहीं थे। तो वसवसे इतने रासिख हो गए कि वो बंदा कि जिसको जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था तौहीद का पैगाम लेकर, उसकी नस्ल में शिर्क होने लगा। अल्लाहु अकबर। जिस इंसान ने जन्नत देखी थी, जो जन्नत में रह चुका था, जिसको अल्लाह ने अहकामात बराह रास्त अता फरमाए थे, जिसके जसद खाकी को अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया था, जिसके पुतले के सामने फरिश्तों को सजदा करा दिया था,
جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ اس کی نسل میں کچھ ہی دنوں کے بعد، اربوں ہزاروں سال کے بعد نہیں، تھوڑے سے وقت کے بعد شرک ہونے لگا۔ اللہ اکبر اس دن سے یہ فکر دماغ میں راسخ ہو گئی کہ قبروں سے شرک کا ایک گہرا تعلق ہے، اللہ اللہ کیونکہ یہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب یہ شیطان کا کام آسان ہو گیا، اس نے تو ایک فکر ڈالی تھی، اب لوگ تیار ہو گئے، اس کی ٹیم تیار ہو گئی، اور انہوں نے پھر انہی قبروں کو دکھا کر لوگوں کو شرک کا پیغام دینا شروع کر دیا کہ سب تو شرک ہے، دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے شرک ہو گیا سارا۔ اب جب یہ بات راسخ ہونے لگی تو اس کے جوابات آنے لگے۔ اللہ نے انبیاء نازل اتارے، رسولوں کو بھیجا اس باطل نظریے کو رد کرنے کے لیے کہ شرک تو کسی حال میں جائز نہیں، وہ کسی وسیلے سے ہو، بے شک کسی نظریے سے ہو، کسی فکر کے زیر اثر ہو، بے شک اس کو چھوڑنا ہوگا۔ مگر اسلام کا طریقہ علاج ذرا مختلف تھا۔ کچھ لوگوں کا طریقہ علاج یہ تھا کہ چونکہ قبر سے شرک بڑھ رہا ہے لہذا قبریں توڑ دو، مگر اسلام کا طریقہ علاج یہ تھا کہ مرض کو مٹایا جائے گا، مریض کو نہیں مٹایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شرک کی وجہ سے اگر کعبے کو توڑ دیا جاتا جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ تو آج کہاں طواف کرتے جا کر آپ؟ بے شک کعبے کا اپنی جگہ برقرار رہنا، مطاف کا اپنی جگہ برقرار رہنا، اور وہاں سے بتوں کو نکال دیا جانا، مگر قبروں کا باقی رکھنا، بتوں کا نکل جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے واضح ہوا کہ قبریں شرک کا اڈا نہیں ہیں، بے شک سبحان اللہ بلکہ کسی مجسمے کو اگر اللہ سمجھ کر عبادت کی جائے تو وہ شرک ہوتی، بے شک اگر کسی قبر کو رب سمجھ کر شرک کیا جائے تو وہ شرک ہوگا، عبادت کی جائے تو شرک ہو جائے گا۔ بے شک بے شک تو جہاں مسجد اقصی میں بھی انبیاء کی قبریں موجود ہیں، وہاں باقی رکھا گیا، مجسمات کو توڑا گیا، بتوں کو توڑ دیا گیا، مکے سے کعبے سے نکال دیے گئے سارے بت، اور یہ فکر دی گئی کہ تم دنیا میں آئے ہو، ایک دن تمہیں دنیا سے واپس ہو جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، لہٰذا اس لعنت سے بچو، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے تم، بے شک لہٰذا اس عقیدے کو چھوڑو۔ اسی فکر کو راسخ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کل من علیہا فان، سبحان اللہ جو مر گیا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک جس کو صفات نہیں ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ جو باقی نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ حق ہے جو فانی ہے اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو نہیں تھا پھر ہوا اور پھر نہیں رہا وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان، اور یہ اصول دے دیا کہ جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے، بے شک بے شک لہذا اب انسان تو انسان، چاند اور سورج کی عبادت بھی نہیں ہوگی، حق ہے پہاڑوں کی پانی کی عبادت بھی نہیں ہوگی، سانپ اور بچھو کی عبادت بھی نہیں ہوگی، غرض یہ کہ کائنات کی کسی شے کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خود پیدا کی گئی ہیں، ان کو پیدا کرنے والے کی عبادت کی جائے۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ قرآن نے مختلف مقامات پر بڑے بڑے چیلنج کیے۔ دیکھیے قرآن جو ہے کوئی جذباتی کتاب نہیں، بے شک لوگ بلا وجہ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ یہ آیت نکال دو اور اس کو ایسا کر دو، کوئی جذباتی کتاب ہی نہیں، تو خالص علمی طور پر، عقلی طور پر وحدانیت کو اور توحید کو ثابت کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی بات جذباتی نہیں ہے حق ہے کہ چونکہ آپ محبت کرتے ہیں لہٰذا آپ مان لیجئے، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن نے بارہا کہا لوگوں سے کہ لوگوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول ہونا کہ یہ رسول ہیں، اس بات کی تائید تم کرو، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اس کی سب سے بڑی دلیل وہ کلام ہے جو یہ تمہیں دے رہے ہیں، کہ اگر یہ رسول نہ ہوتے تو یہ کلام ان کا اپنا ہوتا، بے شک مگر چونکہ یہ کہتے ہیں مجھے رب نے بھیجا ہے، اور اس کے ثبوت میں یہ کلام تمہیں سنا رہا ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے مجھے نہ بھیجا ہوتا تو اللہ کا کلام میرے پاس کیسے ہوتا؟ بے شک حق ہے تو اگر وہ کلام سچا ہے تو
تو پھر یہ سچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اب سبحان سوال یہ پیدا ہوا کہ کلام کیسے سچا ہے، اس کو کیسے جانچا جائے؟ تو قرآن نے کہا کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی شک ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تمہارے دل و دماغ میں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، تو پھر ایسی اس کی صورتوں کی جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ سبحان اللہ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تمہارے درمیان بھی تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی موجود ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں امرؤ القیس کی شاعری لوگوں کے زبانوں پر تھی، بس اسے گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، بڑے بڑے فصیح لوگ تھے۔ حضرت کعب بن زہیر کے والد زہیر ابن ابی سلمہ موجود تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، سب معلقات کعبے پر لٹکائے جا رہے تھے، عربی زبان اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ اس زمانے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام چونکہ عربی میں ہے اور تم عربی فصیح عربی شاعری کرتے ہو، نثر بولتے ہو، تو اگر یہ تم جیسے کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں، اور جس وقت یہ چیلنج آیا اس وقت 114 مکمل تھی بھی نہیں، تو اتر ہی رہا تھا قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، مگر نہیں لا سکے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، بے شک سبحان اور اللہ جو شخص یہ کلام تمہیں سنا رہا ہے، اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو پھر وہ اللہ کا رسول ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی کلام میں جا بجا فرمایا، عقل کو جھجوڑا انسان کی، اس کے علم کو چیلنج کیا، فرمایا کہ کیا زمین و آسمان بنانے میں کوئی اور اللہ کا شریک ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی اور کی بھی حصہ داری ہے دنیا اور آسمان اور زمین اور آسمان بنانے میں، کسی کی حصہ داری ہے تو اس کا نام پیش کیجیے، کتابوں میں دکھائیے، کیونکہ دو ہی طرح سے ثبوت ہو سکتا ہے کسی شے کا، یا تو کسی آسمانی کتاب میں دکھا دو، یا پھر علمی طور پر سائنسی طور پر اس بات کو ثابت کرو کہ یہ چیز کسی اور نے بنائی ہے۔ بالکل حق ہے سبحان اللہ دونوں چیلنج اللہ نے دیے کہ یا تو کتابوں میں دکھاؤ یا پھر علمی طور پر۔ یہاں علم سے مراد حکمت کا علم ہے، سائنس کا علم، فلکیات اور طبیعیات کا علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے سائنس کو یونیورسٹی میں عربوں میں علم کہا جاتا ہے، کلیت العلوم کا مطلب ہوتا ہے فیکلٹی آف سائنس۔ تو آپ ثابت کیجیے کسی کی حصہ داری ہے اس میں؟ کسی کی حصہ داری نہیں۔ فرمایا کہ تم جس کی پرستش کرتے ہو، جس کو تم معبود سمجھتے ہو، وہ سب مل جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بے شک حق ہے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو آپ ذرا سوچیں، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے اس کو۔ سبحان اللہ حق ہے اور فرمایا کہ مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے اگر تو یہ چھین نہیں سکتے، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ حق ہے کیا کہنے یہ کچھ کھا رہے ہوں، مکھی بیٹھے اور وہاں سے لے کے کچھ اڑ جائے اگر تو یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ حق ہے تو کیسے کمزور لوگوں کی طرف انسان مائل ہو گیا ہے۔ مگر یہ سارا عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے، دین کا، انبیاء اور مرسلین کا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا عقیدہ ہے۔ اسی کو مضبوط طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم یہ تو سوچو کہ جو کچھ اس زمین پر ہے، اور یہ زمین خود فنا ہونے والی ہے، بے شک کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے پیارے حبیب سوائے آپ کے رب کے اور کوئی باقی رہنے والا نہیں، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت نے ایک شعر میں فرمایا کہ وہ جو ہے ہمیشہ سے اور رہے گا جو دائم، بے شک سبحان اللہ وہ جو ہے ہمیشہ سے اور رہے گا جو دائم، نیست سارا عالم ہے ہستی اس کی ہستی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، حق ہے جو عظمت و جلال والی ہے، بزرگی والی ہے، بڑائی والی ہے، باقی سب تو فنا ہونے والا ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ بالکل ہے
اب اس کا مطلب پہلے اس کی تھوڑی سی تفصیل سنتے چلیے. کل من علیہا فان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی، ان کے پاس کوئی تو طاقت اور قوت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا نہ قوت ہے کسی کی، نہ طاقت ہے کسی کی، نہ کوئی قادر ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، کوئی نہیں سوائے اس کے. تو اب یہ عقیدہ کہ سب فنا ہونے والا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے جن شخصیات کو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مار نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی جلا نہیں سکتا، مگر کسی پرندے پر پھونکتے ہیں تو مردہ پرندہ اڑ کے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حق ہے حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حضور خطیب ہندوستان، حضور صاحب سجادہ، فیضان حضور، تاجدار اہل سنت، تاجدار اہل سنت کانفرنس، حضور حافظ صاحب قبلہ، حضور ترجمان قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے، واہ واہ واہ، یعنی ایک نبی یہ بتانے آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، حق ہے حق. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا، بے شک. اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، بے شک. اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں دے سکتا. تم اب لوگوں نے کہا کہ تم نبی ہو، ثبوت کیا ہے اس کا؟ کہا ثبوت یہ ہے کہ مردہ پرندے پر پھونک دوں گا تو زندہ ہو واہ گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، اللہ اللہ سبحان اور اس دعوے کو ثابت کیا گیا ایک میت کو زندہ کر کے. واہ 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 واہ. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت والا نہیں، بے شک بے شک اللہ کے سوا کوئی قدرت والا نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، بے شک. اللہ ہی مارتا جلاتا ہے. یحیی و یمیت. کون ہے موت اور زندگی کا مالک؟ یہی بتانے کے لیے نبی آیا، مگر اس بات کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک مردے کو زندہ کر کے دکھانا واہ پڑا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور جو مردے کو زندہ کر کے دکھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، واہ 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 واہ، میں اللہ نہیں ہوں، حق ہے. مجھے سجدہ نہ کرنا. کیا کہنے. قرآن نے وضاحت کر دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کب کہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو؟ بے شک کبھی نہیں کہا. انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بے شک بے شک. حق ہے. مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ کس کو کرو. اور دکھایا کیا؟ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. ایک اندھا نابینا تھا، اس کو بینا کر کے دکھا دیا، اس کے آنکھیں آ گئی اس کی. کچھ لوگ کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، ان کا مرض دور کر دیا. واہ 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 اور ثابت یہ کرنا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ دیتا ہے. واہ واہ واہ. یہ ثابت کرنے کے لیے اندھے کو بینا کیا جا رہا ہے، اور برس زدہ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، بیمار کو شفا عطا کی جا رہی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی شافی نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان کیا سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان. کتنا کنفیوژن ہو گیا. یہ کیا مانے؟ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے وہ مانے، یا جو آپ کی زبان بول رہی ہے اس کو مانے؟ سبحان اللہ سبحان. ہے کہ نہیں تضاد؟ کہہ کیا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی، اور کر کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ. اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، اور کر کے دکھا بھی رہے. آپ ذرا سوچئے، بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا. اب یہ ہوا کہ قتل کس نے کیا ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون قاتل ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. بہت چچے میں بڑی. اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ایک گائے ذبح کرو. بھئی ہندوستان میں نہیں آیا تھا، آپ لوگ سوچے کہ ہندوستان میں گائے ذبح کرتے ہیں. ہندوستان میں مت کرنا، واہ واہ یہاں کے قانون کا پالن کرو. واہ واہ. یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، تو وہاں آج بھی ہو رہی ہے. جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کرنا چاہیے. جی بالکل بے شک بے شک. اب یہ وہاں سے وہاں ان کا اب کا کون سی گائے تو کیسی گائے، کس رنگ کی گائے، کتنی بڑی گائے، چھوٹی گائے، کہ عمر دراز گائے، کہ کھیتی کرنے والی گائے، کہ کیسی گائے دودھ دینے والی، یہ سب چلتا رہا. رنگ کیا ہوگا اس کا؟ خیر وہ ٹالنے والی باتیں تھی. جتنا سوال کرتے جاتے اتنا جواب آتا جا رہاتھا. ہوتے ہوتے طے ہو گیا کہ یہ گائے. بمشکل تمام وہ گائے ملی. خیر گائے ذبح ہوئی. اب اس کی ایک بوٹی اس میت کے، اب وہ میت رکھی ہوئی جب تک اللہ. رکھنا تھا کہ میت اٹھ کے بیٹھ گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. اور اس مقتول نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ سب ہو چکا ہے اس دنیا میں. اللہ اللہ. اب اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ سے صادر ہو جائے
تو اس پہ کنفیوز ہونے والی بات نہیں. تو قرآن کا استدلال کا طریقہ یہ ہے. بے شک حق ہے. قرآن اللہ کی توحید اور وحدانیت کو منواتا ہی اس طرح سے ہے. بے شک حق ہے. اپنی قدرت کو اپنے بندوں کے ہاتھ پر معجزات عطا کر کے منوایا جاتا ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی, کنفیوژن نہیں ہے. بالکل حق ہے. یہ اس بندے کے سچے ہونے کی دلیل تھی. بے شک حق ہے. اور وہ اس وجہ سے تھی, اس میں نقطہ یہ تھا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا مگر میں جس رب کی طرف سے آیا ہوا ہوں, دیکھو وہ موت میت کو زندہ کرنے پر قادر ہے. دیکھو یہ میت زندہ ہو گئی, اور میت زندہ. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. تو جو نبی جو معجزہ دکھا رہا تھا وہ معجزہ اللہ کی طرف سے اس کی تائید تھی. حق ہے. بے شک. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ یہ معجزہ اس بندے کی اپنی طاقت سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت سے تھا, جو اس بندے کی تائید میں اللہ نے اس کے ہاتھ پر جاری کرایا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. آئی بات سمجھ میں؟ جی. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. معجزہ کسی یا کرامت کسی نبی یا ولی کے اپنی طاقت سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی قدرت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. تو جب یہ قول کیا گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, کیسے کرے گا؟ کر کے دکھا دیا کہ ایسے کرے سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. کرے گا اللہ, مگر اس عمل کو کر کے اس کا بندہ دکھا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے رہا ہے, وحدہ لا شریک لہ, بندو شرک نہ کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کسی بندے کا مردے کو زندہ کر دینا یہ شرک نہیں ہے, بے شک. کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے اور راسخ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہے. بے شک. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی صورت تو کوئی لا نہیں پایا, مگر پھر بھی اب اس کے بعد بھی نہیں مانا تو بغض اور عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر کہ ہمیں نہیں ماننا ہے آپ کی بات, لاکھ دلیل دے دیجیے, آپ نہیں مانیں گے ہم. شق القمر کا معجزہ ہوا, 45 سے زیادہ صحابیوں نے اس کی روایت کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاند 2 ٹکڑے ہوا, لکڑی کا درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر نبی کریم کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوا, سبحان اللہ. جبکہ نبی کریم پیغام یہ لائے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا. اللہ. سبحان. اور یہ پیڑ خود آپ کو سجدہ کر رہا ہے, اللہ. اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, اللہ. اور پیغام یہی ہے کہ بندو اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. بے شک. تو اسلام, اسی کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. بے شک. اس عقیدے کو راسخ کرنے اور سمجھانے کے لیے پیڑوں نے آپ کو سجدہ کیا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو معجزات وحدانیت اور توحید, عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے معجزات اور کرامات کا اظہار کیا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, یہ دنیا فنا ہو جائے گی, باقی رہنے والی نہیں. اسی ناپائیدار دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کی تعلیم کے لیے, لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, صحیح عقیدہ دینے کے لیے, یہاں تک کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. اور یہ عقیدہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا کہ ہر چیز فانی ہے, صرف اللہ باقی ہے. ہر نبی نے اسی عقیدے کو پھیلایا کر, تو نبی کریم نے بھی اتمام حجت کے طور پر اسی عقیدے کو سامنے رکھا. بے شک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری آپ کی امت کے کاندھوں پر رکھ دی. سبحان اللہ. حق ہے. کہ تم اس کو عام کرو. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ کو دور دراز ملکوں اور شہروں میں بھیجا اسی پیغام کو لے کر. کیا بات ہے, کہ جاؤ یہ پیغام سب کو پہنچا دو, یہ آفاقی پیغام ہے. واہ واہ. کسی کو یمن کی طرف بھیجا, کسی کو حیرہ کی طرف بھیجا, کسی کو عراق کی طرف بھیجا, اور آپ کے وصال مبارک کے بعد ظاہری حیات کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. خلفائے راشدین کے زمانے میں چلتا رہا, سبحان اللہ. تابعین کے زمانے میں چلتا رہا, اور یہی سلسلہ چلتے چلتے
علماء ربانیین کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلا، سبحان اللہ، صوفیاء اور اولیاء کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ ہندوستان کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی قسمت میں غریب نواز آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ نے ہندوستان تم کو عطا کر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ نے ہندوستان تم کو عطا کر کے کیا ہم پر بڑا احسان یا خواجہ معین الدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہندوستان کی خوش قسمتی تھی کہ غریب نواز یہاں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، پھر ہماری خوش قسمتی یہ کہ مہرہ شریف سے سلسلہ ہمیں ملا اور حضور تاجدار اہل سنت جیسا مرشد گرامی مل گیا، ایسا پیر طریقت محبوب غوث اعظم ملا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ سلسلہ عام کیا گیا، پھیلایا گیا، سبحان اللہ، تو نبیوں نے تو معجزات کے ذریعے اپنے آپ اپنی حقانیت کو منوایا اور پیغام توحید کا عام کیا۔ اب اسی طرح صالحین اور اولیاء اور صوفیاء اور علماء ربانیین دنیا میں پھیلے، اسی عقیدے اور اسی دین کو لے کر، اسی کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسی کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بغداد کی سرزمین پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہر واعظ میں، ہر محفل میں بہت سارے لوگ توبہ کر لیتے تھے، تائب ہو جاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے شیعہ رافضی توبہ کر کے سنی ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے دوسرے گمراہ لوگ توبہ کر کے سبحان اللہ، سنی ہو جاتے تھے، بہت سارے مجوسی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، غریب نواز ہندوستان میں آئے، آپ نے کلمے کی ترویج و اشاعت کی، دین پھیلایا، بے شک، اور یہی فکر لے کر آئے، کل من علیہا فان، سبحان اللہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بے شک، بے شک، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، اور الحمدللہ دین اسلام نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دلوں میں اتنا راسخ کر دیا کہ اب تمام دلیلیں شیطان کی اور اس کے چیلوں کی ناکام ہو کر رہ گئی۔ بے شک، بے شک، حق ہے، وہ حضرت نوح کی قوم کو بہکانے میں کامیاب ہوا، قرآن گواہ ہے اس بات کا، بے شک، بے شک، بنی اسرائیل کو بہکانے اور بچڑے کی پوجا کرانے میں کامیاب ہوا، بے شک، قرآن گواہ ہے اس کا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، کوئی ایک آدھ آدمی اگر پھسل کے سمندر میں گر جائے تو اس کی کوئی مثال قائم نہیں ہوتی، اکثریت پر حکم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مشرک نہیں ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح بعض امتیں اپنے نبی کو ابن اللہ کہہ کر مشرک ہو گئی۔ اللہ اکبر، بعض امتوں میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ بچڑے کی کسی نے پوجا شروع کر دی، کسی نے جو ہے وہ بت بنا لیے اچھے نیک لوگوں کے، مگر امت مسلمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ، سبحان اللہ، یہ چونکہ کسی وقت میں بے سہارا نہیں رہی، واہ 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 واہ، یہ کسی بھی وقت میں واہ 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 قائدین سے، علماء سے، اولیاء صوفیاء سے خالی نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہ دور دراز کے گاؤں میں جہاں بہت کم آبادی ہے وہاں بھی اللہ کا ایک ولی آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں وہاں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دولت آباد شریف کے جیسے جنگل و بیابان میں اتنی عظیم شخصیت آرام کر رہی، امام الاولیاء واہ آرام کر واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ رہے، واہ، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ہر طرف۔ سبحان اللہ، تو یہ امت کسی وقت میں بے سہارا نہیں رہی، واہ 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 واہ، اس کے مؤیدین اور معاونین اور مددگار اور نصرت کرنے والے اللہ نے ہر دور میں پیدا کیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہی وجہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی جنگل بیابان میں مسلمان اکیلا پھنس جائے اور امید کا دامن چھوٹنے لگے تو کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اس کی مدد کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے بندوں کو یہ نظام چلا دیا اللہ نے، رجال الغیب کا، واہ 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 واہ، اغثنی یا عباد اللہ، یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں،
اے اللہ کے بندوں ہماری کوئی دکھ نہیں رہا سامنے, اللہ اللہ کوئی سامنے ہے نہیں, مگر پکارو اغثنی یا عباد اللہ, اے اللہ کے نیک بندوں, اللہ کے دوستوں, اللہ کے ولیوں, ہماری مدد کیجیے, ہماری فریاد سنیے, تو اس کی مدد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت میاں صاحب قبلہ, حضرت نور العارفین حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی پچھلے ہفتے ان کا عرس تھا. سبحان اللہ. ہوا یہ کہ آپ کا ایک مرید پیشے سے ڈاکٹر تھا, اور مہارر شریف سے کچھ دوری پر ایک ضلع ہے, ضلع ایٹا, شہر ہے ایٹا, وہاں ان کی پریکٹس تھی. رات میں ان کو کوئی 2 لوگ آئے, بلا کے لے گئے کہ چلیے مریض دیکھ لیجئے. وہ بھی بیچارے رات کو چل دی. جب شہر سے باہر نکلے, سنسان راستہ ہوا, تو 4-5 لوگ اور آ گئے, اور ان کا بھائی نکالو کیا ہے تمہارے پاس. اب جنگل بیابان اور اندھیرا, اب یہ ڈرے کہ اب کیا کروں, کس کو پکاروں. تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو توجہ کی کہ حضور مدد فرمائی. بس اتنی توجہ کرنا تھی کہ دیکھا کہ میاں صاحب قبلہ تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جب آپ تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر وہ بدماش بھاگ گئے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب وہ چونکہ بستی سے بہت دور آ چکے تھے, اب میاں صاحب قبلہ ان کو لے کے چلے بستی کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ بس 2-4 قدم چلے ہوں گے, دیکھا کہ سامنے بستی آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سے. اس زمین کی مسافت کو اللہ نے لپیٹ دیا. بے شک بے شک. جس طرح سیف اللہ المسلول کے لیے بدائیوں سے مدینے کا فاصلہ لپیٹ دیا جاتا تھا کہ ایک قدم بدائیوں میں ہوتا تھا, دوسرا قدم مدینے میں ہوا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, حضور سرکار معین الحق, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, حضور صاحب سجادہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں صاحب. 2-4 قدم چلے تو دیکھا شہر آ گیا سامنے. واہ 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 واہ. جب شہر سامنے آ گیا تو میاں صاحب راستے سے ایک جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئے. سبحان اللہ سبحان ڈاکٹر صاحب یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے میاں کو کوئی حاجت ہے طہارت وغیرہ کی, اس لیے اس طرف جا رہے ہیں. اللہ اللہ. بہت دیر جب ہو گئی, میاں صاحب نہیں آئے اور یہ اپنے گھر پہنچ گئے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے گھر چلے گئے ہوں حضرت. وہاں جا کے پوچھا کہ میاں صاحب آئے تھے, ان کا یہاں تو میاں صاحب نہیں آئے. اب یہ صبح کو مہارر شریف پہنچے, دیکھا تو میاں وہاں جلوہ افروز ہیں, جا کے قدموں میں گر گئے. میاں صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ بات کسی کو بتانا نہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا حضور میں مر جاؤں گا, اس بات کو اپنے اندر پر رکھ نہیں پاؤں گا, میں کسی کو اجازت دیجیے کہ میں بتا دوں کسی کو, یہ اتنا بڑا راز میں کیسے چھپاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے اجازت دی کہ اچھا ٹھیک ہے بتا دینا. یہ بات بتا دی تو آج ہمارے سامنے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی شمس ماہرہ کے ایک مرید تھے, بڑے مفتی صاحب تھے, ان کی کسی شخص سے ملاقات ہوئی, وہ کہیں اور مرید تھا, تو اس نے اپنے پیرانے سلسلہ کا ذکر چھیڑا اور کہا کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک پیر بھائی جنگل میں تھا, وہاں شیر آ گیا. تو اس نے پیر صاحب کو پکارا, تو پیر صاحب موقع پہ آئے اور مدد کر دی. تو شمس ماہرہ کے یہ مرید جو تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی پرانے زمانے کے اولیاء ایسے ہی ہوتے تھے, اب کہاں ایسے پیر ہیں جو ایسی مدد کا, اب کوئی پیر نہیں. یہ بات زبان سے نکل گئی ان کے. رات کو سو گئے, آدھی رات گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو نورانی لوگ ہیں اس کو پکڑے ہوئے اتر رہے, آسمان سے زمین پہ اترا, اس پر شمس ماہرہ دلفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ تخت سے اترے اور اپنے مرید کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کے مروڑ دیا, سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ارے ایسا کون سا وقت تھا کہ جب تم نے ہمیں مدد کے لیے بلایا اور ہم مدد کو نہیں آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرمایا کہ آئندہ اس طرح کی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا کہ وہ اب کون سا پیر مدد کو آئے گا. اور بہت دور کی بات تو جانے دیں, ہم جس شیخ کامل سے مرید ہیں, جس کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے, حضور تاجدار اہل سنت کی زندگی کو دیکھو, ان کے کتنے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جب مدد کو پکارا حضرت تشریف لائے اور وصال فرما چکے ہیں, مگر آج بھی عالم یہ ہے کہ عقیدت سے مرید پکارتا ہے تاجدار اہل سنت تشریف لائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر اس عقیدے میں کھوٹ ہوتی کوئی تو نہ تاجدار اہل سنت مدد کر پاتے, نہ شمس ماہرہ مدد کر پاتے, نہ میاں صاحب مدد کرتے, نہ غریب نواز کرتے, نہ غوث پاک کرتے. عقیدہ یہ ہے, یہ جو مدد آتی ہے
تاجدار اہل سنت کی شکل میں، میاں صاحب کی شکل میں، شمس ماررہ کی شکل میں، غریب نواز اور غوث پاک کی شکل میں، یہ مدد ہوتی کس کی ہے؟ مدد اسی کی ہوتی ہے کہ جس کی ذات ہمیشہ رہنے والی۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اور ان کے ہاتھ پر اس مدد کو جاری فرما دیتا ہے۔ جس طرح اللہ پانی کے ذریعے بندے کی مدد کر دیتا ہے، پانی کے اندر اپنے آپ میں پیاس بجھانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اللہ اس پانی میں یہ جاری کرتا ہے کہ میرا کوئی بندہ پیے تو اس کی پیاس بجھ جائے۔ پانی کے ذریعے، کھانے کے ذریعے بھوک مٹا دیتا ہے، دوا اور گولی اور ٹیبلٹ کے ذریعے مرض مٹا دیتا ہے۔ تو کون مٹا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جب ایک بے جان اور معمولی دوا جو چونی کی ایک آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مدد کر کے آپ کی طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے، تو پھر وہ محبوب بندے جن کی زندگی فنا ہو گئی اللہ کی اطاعت میں، جن کی زندگی فنا ہو گئی اللہ کا کام کرتے ہوئے، دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے، توحید اور رسالت کی بات کرتے ہوئے، اگر ان کی شکل میں اور ان کے ذریعے اللہ کسی کی مدد کر دے، میرے خیال میں کسی کو اس پہ چین وجہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک مضبوط عقیدے کی بات ہے۔ عقیدہ کمزور ہوگا تو مدد نہیں آئے گی، کیونکہ مدد آتی ہے اللہ کی۔ اللہ پر عقیدہ مضبوط ہوگا تو مدد آئے گی، اور اللہ پر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو بھئی مدد نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو دوا بخار اتارنے کی ہوتی ہے، اسی کو کھا کے بخار تیز ہو جاتا ہے کبھی، اور پھر اسی بخار میں مر بھی جاتے ہیں جس کو اتارنے کی دوا کھائی تھی۔ اگر دوا میں اتنی تاثیر تھی تو پھر آدمی کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ جیسے ہی دل کا دورہ پڑا، آپ نے دل کے دورے کی دوا کھا لی تو صحیح ہو جانا چاہیے تھا، مگر مر جاتے ہیں۔ جیسے ہی بخار آیا، بخار کی دوا کھا لی تو صحیح ہو جانا چاہیے تھا، مگر مر بھی جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوا میں اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دوا کھائی اور جب اللہ نے چاہا کہ فائدہ ہو تو فائدہ ہوا، اور دوا کھائی اللہ نے چاہا کہ فائدہ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو عقیدہ تو یہی ہے کہ دوا بھی فانی ہے، دوا کھانے والا بھی فانی ہے، مگر دوا میں تاثیر رکھنے والا فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو یہ امت کسی بھی، اس لیے اس امت میں شیطان اجتماعی طور پر گڑبڑی پیدا نہیں کر سکا۔ فرقے بن گئے، ٹکڑے بن گئے، سب کچھ ہوا، مگر امت مشرک نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکا دکا لوگ مشرک میں پڑ جاتے ہوں، مگر مجموعی اعتبار سے رافضی ملیں گے، مشرک نہیں ملے گا، خارجی ملیں گے، مشرک نہیں ملے گا، بدعقیدہ تو ہوں گے، مشرک نہیں ہوگا، معتزلہ ہوں گے، مشرک نہیں ہوگا، قدریہ جبریہ ہوں گے، مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امت کسی دور میں بے سہارا نہیں رہی۔ ہر دور میں اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست اس امت کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا رہا اور پیدا کرتا رہے گا، مگر عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت نے کیسی کیسی ہستیوں کو دیکھا، غوث اعظم کے حکم پر مردوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، غریب نواز کے حکم پر انا ساگر کو ایک چھوٹے سے پیالے میں آتے ہوئے دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حضور شمس ماررہ کی ذات کو دیکھا، حضور حضرت صاحب حضرت سیدنا علی رسول مارروی کی ذات گرامی کو دیکھا، حضرت میاں صاحب نور العارفین کی ذات گرامی کو دیکھا، شاہ عین الحق کی ذات گرامی کو دیکھا، سیف اللہ المسلول کو دیکھا، تاج الفہول کو اور ان کی کرامات کو دیکھا، سرکار صاحب الاقتدار کو دیکھا، اور ان کو اپنے مرید کو سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہوئے بھی دیکھا، حاجت روائی کرتے ہوئے بھی دیکھا، قادری دولہ کو دیکھا، اور یا غوث کا نعرہ لگتے ہی جو ہے وہ اس کرامت کو بھی دیکھا لوگوں نے۔ جب قادری دولہ کے زبان سے کسی موقع پہ یا غوث نکلتا تھا تو حالات بالکل سیٹ ہو جایا کرتے تھے، تو گڑبڑ ہونے والی ہوتی تھی رک جایا کرتی تھی۔ یہی ہم نے اپنے تاجدار اہل سنت اپنے پیر و مرشد کے ذات میں دیکھا، زبان سے غوث کا نعرہ لگنا یا غوث کہنا ہوتا تھا اور حالات معمول پہ آ جاتے تھے۔ اور حضور تاجدار اہل سنت تو فرماتے تھے ہنس کے کہ میری تو ایسی عادت پڑ گئی یا غوث کہنے کی، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے کوئی پٹاخہ جلا دے تو میرا نماز میں میرا دماغ یا غوث، ایسا ہو جائے گا۔ کرشمہ دیکھا۔ حضور قادری دولہ حیدرآباد میں مفتی اعظم تھے تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، ساتھ میں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے،
کہ اچانک سامنے ایک بچہ آ گیا, ڈرائیور نے بریک لگائے تو قادری دولہ کی زبان سے نکلا یا بس. خیر وہ نکل گئی گاڑی. تو جو برابر میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ بدعقیدہ ہیں. ان کا کیوں؟ ان کا وہ بھی عام زندگی میں تو شرک کیا کرتے تھے, مگر جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو سب کچھ چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے تھے. مگر آپ کا تو عجیب حال ہے, جب مصیبت آئی تو بھی آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے. قادری دولہ مسکرائے, وہ خیر وہ جاہل آدمی تھا, اس سے کیا بحث کرتے. فرمایا کہ بیٹا یہ سب چھوڑو, شرک ورک کی بات ہے, یہ بتاؤ کہ میرے یا غوث کہنے سے یہ بچہ بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ ہاں صاحب اس بچے کی جان تو بچ گئی, وہ اتنا کافی ہے. تم اس چکر میں کیوں پڑے ہو کہ یا غوث کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اتنا علم تمہارا ہے نہیں ابھی. مگر دیکھو کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر صاحب کام تو ہوا. تو یہ کام یہ کس نے کیا کام؟ یہ مدد کس کی تھی؟ یہ مدد اللہ کی تھی, کیونکہ وہی ہے مدد والا, وہی ہے طاقت اور قوت والا, وہی ہے موت کو زندگی اور زندگی کو موت میں بدلنے والا, اور وہی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور فنا ہونے والی. تو اس امت کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا. شہید بغداد کی زندگی آپ کے سامنے ہے, کیسی استعانت, کیسی مدد کی اس امت کے اور امت کے عقائد کی, کیسی تعلیم دی, کیا نظریات پیش کیے. تو ہر دور میں عربوں میں وہاں پر علماء, جب یہ بات کہی جانے لگی عربوں میں ابن تیمیہ کے زمانے میں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے اور اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے, تو اس زمانے کے بڑے بڑے ائمہ محدثین نے ان کا جواب دیا. یہ تقریباً 600-700-800 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس کی جواب بھی دیے جا رہے ہیں. حضرت تاج الدین سبکی اور ان کے والد نے پورا مچیٹا جھیلا اس کا, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک, اور پھر شہید بغداد تک. یہ امت, اس امت کے مدد کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے. اسی لیے اتنا طویل عرصہ گزر گیا, مگر جو پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے آج تک وہ پیغام ویسا ہی باقی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی عظیم الشان شخصیات کو دیکھ کر, ان کی کرامات کو دیکھ کر, خارق عادات کو دیکھ کر ان کے مرید کے دل میں شرک کا خیال نہیں آتا, بلکہ عقیدہ اور مضبوط ہو جایا کرتا. عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے, دین و اسلام مضبوط ہو جاتا ہے, رسول اللہ کا پیغام مضبوط ہو جاتا ہے. آپ سوچیں, ایک مثال لا کر دیجئے, ایک مثال غوث اعظم سے لے کر اب تک حضور تاجدار اہل سنت تک, کہ کسی اتنے بڑے پیر کا کوئی خاص مرید جس نے خوب کرامتیں ان کی دیکھی اور وہ مشرک ہو گیا. ایک مثال نہیں ملے گی. گمراہ وہی ہوئے جو پیروں سے دور ہوئے. پیروں کے قریب رہنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. گمراہی میں جو پڑے وہ وہی تھے جنہوں نے پیروں سے, درگاہوں سے, علماء سے, اولیاء سے, صوفیاء صالحین سے دوری بنا لی تھی, جنہوں نے اپنے علم اور فراست اور فہم پر اعتماد کر لیا تھا, جو اپنی تحقیق اور اپنے علم اور مطالعے پر بھروسہ کیے ہوئے تھے, وہی گمراہ ہوئے. جو اللہ کے نیک بندوں پر, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں اور فرما بردار اور مطیع فرما بردار بندوں اور وفادار بندوں پر جنہوں نے بھروسہ کیا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. امام اعظم پر بھروسہ کرنے والے گمراہ نہیں ہوئے, امام شافعی پر بھروسہ کرنے والے گمراہ نہیں ہوئے, امام مالک پر بھروسہ کرنے والے گمراہ نہیں ہوئے. ہاں ان سے مناظرہ کرنے والے ضرور گمراہ ہوئے, ان کی مخالفت کرنے والے گمراہ ہوئے. امام احمد بن حنبل کے کچھ ماننے والے اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے عقیدے کو چھوڑ دیا تھا, ان کی اطاعت کو چھوڑ دیا تھا. اپنے آپ کو حنبلی تو کہتے تھے مگر اس عقیدے پر قائم نہیں تھے جو حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا. تجاوز کر دیا, کچھ لوگوں نے اس عقیدے سے تجاوز کیا تو گمراہ ہو گئے, کسی نے اس میں کمی کر دی تو گمراہ ہو گئے, مگر جو فرما بردار اور مطیع رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی, تاریخ میں جتنے بھی گمراہیت کی باتیں ملیں گی آپ کو, یہ سب دوری کا سلسلہ ہے. صحابہ سے دور ہوئے گمراہ ہو گئے, اہل بیت سے دور ہوئے تو گمراہ ہو گئے, اولیاء سے دور ہوئے تو گمراہ ہو گئے, علماء سے دور ہوئے تو گمراہ ہو گئے. تو یہ دوری جو ہے یہ دراصل گمراہی کی جڑ ہے. تو بدعقیدگی
اولیاء، علماء، صالحین، شہداء اور درگاہوں سے نہیں پھیلتی ہے، بلکہ ان سے دور رہ کر یہ گمراہی اور بدعقیدگی ان سے دوری کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے امت کا ایک بڑا طبقہ ان اولیاء، صوفیاء، علماء و مجتہدین سے جڑا رہا تو آج تک خوش عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اور 2-2.5% جو بدعقیدہ ہیں وہ اسی وجہ سے کہ یہ محبوب الہی کے یہاں شرک ہو رہا ہے، تو یہ غریب نواز کے یہاں شرک ہو رہا ہے، تو یہ فلاں درگاہ پہ شرک ہو رہا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے کتنے پرسنٹ ہے؟ 20%، پوری دنیا کا ملا لیں اگر تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سعودی عرب میں مدینہ شریف اور مکہ شریف کے اندر تعداد کس کی زیادہ ہے؟ امام تو بدعقیدہ ہو سکتا ہے وہاں پر ہیں، مگر عوام الناس میں اکثریت ان کی ہے جو خوش عقیدہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر وہاں ماحول ایسا ہے کہ وہاں لوگ چھپائے رہتے ہیں بیچارے، کیونکہ ورنہ جیل ہو جائے گی، کسی کو مار دیا جائے گا، جائیداد ضبط ہو جائے گی، یہ ظلم ہے۔ اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ میں تو اب مجھے جاننے والے ہیں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جب گھروں میں سب کے یہاں فاتحیں ہوتی ہیں، میلاد ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اس طرح مائک لگا کر بیچارے نہیں کر پاتے، مگر گھروں میں کرتے ہیں۔ اکثریت اسی سواد اعظم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتی اور ناجی اور کامیاب لوگ وہ ہیں، فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہے حق کا راستہ۔ یہ بدعقیدگی نہیں ہے، یہ خوش عقیدگی ہے۔ اور اس سواد اعظم کا، اس جماعت کا جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی کو رہنے والی کوئی چیز نہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ بقا کسی کو نہیں ہے، ازلی اور ابدی کوئی نہیں ہے، والد واجب الوجود کوئی نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی، وہی اکیلا تنہا لا شریک لہو، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی برابر کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ وہ اکیلا تنہا ہے جو باقی رہنے والا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، موت و زندگی کا مالک ہے، یہ سب شان اسی کی ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بھی ذات، کوئی شے، ان تمام چیزوں میں اس کی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ مرسلین، نہ اولیاء، نہ صوفیاء۔ اور یہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تو یہ اس کے شرکت کا دعویٰ کیا کریں گے؟ شرکت کا دعویٰ کرتے وہی ہیں، شرکت کا دعویٰ وہی کرتے ہیں جن کی اللہ سے دوری ہے۔ کون ہے ایسا اللہ والا جس نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا ہو؟ کون ہے اللہ کا ایسا نیک بندہ جس نے کہا ہو کہ آؤ ہمیں سجدہ کر لو؟ کون ہے اللہ کا نیک بندہ جس نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا ہو کہ تم عقیدہ رکھو کہ میں رزق دینے والا ہوں؟ کون ہے؟ نہیں ہے نا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم کی مجلس آپ نے دیکھی ہوں گے، پوچھیے علماء اکرام سے، کتنے لوگ توبہ کر لیتے تھے ان کی مجلس میں؟ یہی پیغام دے رہے تھے وہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہی پیغام دے رہے تھے۔ مگر اپنے مریدوں سے اسی پیغام کے دوران فرمایا من نادانی باسمی فی شدۃ فکشفت عنہ، جو اپنی پریشانی میں میرا نام لے کر پکارے گا اس کی پریشانی دور کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں کہ صاحب یہ شرک پھیلا رہے تھے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وہی مارتا جلاتا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ دیکھو میں پھونک دوں گا کسی میت پہ تو اٹھ کے زندہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من نادانی، جو مجھے پکار لے میرا نام لے کر فی شدت، اپنی پریشانی میں، فکشفت عنہ، تو پریشانی دور ہوگی۔ پریشانی دور کون کرے گا؟ دور وہی کرے گا جس نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، سبحان اللہ، دور وہی کرے گا جس نے انہیں سلطان الاولیاء بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب تو اسی کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اسی لیے اولیاء کے ماننے والے بدعقیدہ نہیں ہوتے، گمراہ نہیں ہوتے۔ یہی عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہوتا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے آستانوں کا اور درگاہوں کا اور اولیاء صوفیاء کا۔ یہ پیغام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ اور اہل بیت کے وسیلے سے ملا۔ یہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے
کہ یہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پیدا ہوئے کی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت ہوگی، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہیں کیا جائے گا۔ مگر یا رسول اللہ کہنا یہ الوہیت میں شرکت نہیں ہے، یا غوث کہہ دینا یہ عبادت میں شرکت نہیں ہے، یا خواجہ کہہ دینا یہ عقیدہ توحید میں شرکت نہیں ہے، بلکہ اس شرک کو دور کرنے کے لیے ان بزرگان دین نے اپنی زندگی لگائی، اور ان کی مدد سے آج ہم اس شرک کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرتے ہیں، انہی افراد کی مدد سے اور انہی کے دیے ہوئے اصولوں سے اور انہی اولیاء اور علماء اور مجتہدین کے دلائل کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو دین دیا، پیارے حبیب نے اپنی امت پر اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت پر یہ ذمہ داری رکھی کہ اب آگے کا کام تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، اور ان کی امت کے علماء اور مجددین، مجتہدین، صوفیاء، صالحین، مجاہدین نے یہی کام کیا۔ یہی خانقاہ عالیہ قادریہ کا پیغام ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف ہمارا رب باقی رہنے والی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والی ذات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔